الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام جملہ قائدین، عہدیداران و کارکنان تحریک لبیک پاکستان، میں سب سے پہلے خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرتا ہوں وسطی پنجاب کے جملہ عہدیداران، فیصل آباد ڈویژن کے جملہ عہدیداران، ضلع فیصل آباد کے جملہ عہدیداران، یو سیز پی پیز کی جملہ عہدیداران و کارکنان، جنہوں نے یہ عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، لوگ کہتے ہیں جناب آپ لوگ یہ کس طرف چل پڑے ہیں، آپ لوگ تو دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، نماز روزے کی باتیں کریں۔ تو میں نے کہا جناب تاجدار کائنات علیہ السلام نے جو ہر مہینے آقا کریم علیہ السلام نے جنگ کی ہے، آقا کریم علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف لے کر گئے ہیں، تاجدار کائنات علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آقا کریم علیہ السلام آپ نے جو بھوک برداشت کی اور تاجدار کائنات علیہ السلام کو جو زخم دیے گئے، وہ کس لیے؟ وہ یہ صرف نماز کے لیے بھوک برداشت کی، یا صرف نماز کے لیے تاجدار کائنات علیہ السلام ہر مہینے میدان میں گئے؟ نانا، صرف نماز روزے کے لیے نہیں، بلکہ تاجدار کائنات علیہ السلام پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر میدان جنگ میں گئے، ہر مہینے میدان میں گئے۔ اور پھر آپ کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے علم حق بلند کیا یزید کے خلاف۔ یزید تو نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے خلاف آپ نے علم حق بلند کیوں کیا؟ اس لیے کیا تو یزید نے تو کہا تھا کہ اے حسین تم اپنا نظام سنبھالو، تم مسجدیں سنبھالو، تم خطاب سنبھالو، تم تقریریں کرو، تم مدرسے سنبھالو، تم خانقاہیں سنبھالو، وہ نظام تمہارا ہے، اس گندی سیٹ پر، اس گندی طرف تم نے نہیں آنا۔ لیکن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا نانا یزید، میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر ماہ میدان میں، اور تاجدار کائنات علیہ السلام نے قربانیاں اس لیے پیش نہیں کی کہ یہ نظام صرف مسجدوں میں رہے گا، یہ خانقاہوں میں رہے گا، بلکہ میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نظام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ لہذا جو نظام مسجد کے اندر ہوگا وہی نظام پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوگا، جو نظام مسجد کے اندر ہوگا وہی نظام بازار کے اندر ہی ہوگا۔ سامعین محترم، اس نظام کی خاطر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے قربانیاں دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قربانیاں پیش کی، اور پھر حضرت پہلا خطبہ ہی بڑا تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو سن لو کہ بے شک میں آپ کا خلیفہ ہوں، بے شک میں آپ کا پیر و مرشد ہوں، بے شک میں آپ کا رہبر و رہنما ہوں، لیکن اس وقت تک تم نے میرے پیچھے چلنا ہے جب تک تم دیکھو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا ہے، پھر تم نے میرے پیچھے نہیں چلنا ہے، پھر تم نے میرے پیچھے نہیں چلنا ہے، اور تم لوگوں نے دیکھنا ہے
کہ اگر میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں تو تم نے میرا دست و بازو بن جانا ہے، تم نے میری مدد کرنی ہے، اور اگر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں نا تو تم نے پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر لگا دینا ہے۔ اور یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت تک فرمایا کہ جو بھی لوگ تاجدار کائنات علیہ السلام کی امت جو جہاد چھوڑ دیں گے، جہاد سے ہٹ جائیں گے، فرمایا تاجدار کائنات علیہ السلام کی امت اس وقت ذلیل و رسوا ہو جائے گی جب جہاد کو چھوڑ دیں گے، اور فرمایا جب اس امت میں بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ رب العزت اس پر ایسی بیماریاں، امت پر ایسی بیماریاں لے کر آئے گا جو ان کے آباء و اجداد میں نہ ہوں گی، آباء و اجداد میں نہ ہوں گی۔ تو دوستو دیکھیے کہ آج ہم ذلیل و خوار اور ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تاجدار کائنات علیہ السلام سے عشق، پیار اور محبت کے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ اور پھر یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ فتنہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لیکن کوئی بات نہیں جناب، چھوڑیے، اور بھی فتنے ہیں، اور بھی فتنوں کا سدباب کرنا ہے، چھوڑیں آپ، یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑے تاریخی کلمات فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ او لوگو، خبردار خبردار سن لو کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے دور میں جو زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے رسی دیتا تھا، آج صدیق اکبر کے دور میں اگر وہ کوئی رسی اونٹ تو دے گا، اگر رسی نہیں دے گا تو اس کے خلاف بھی صدیق جہاد کرے گا، اس کے خلاف بھی صدیق علم حق بلند کرے گا۔ یہ ہے حضور کا دین، اور یہ ہے حضور کا دین۔ جب حضور کا دین تخت پہ آتا ہے نا، تخت پہ آتا ہے تو یہ تمام جو مشکلات ہیں، تمام جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور تمام بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا جب نظام آتا ہے، نظام کیسے آتا ہے؟ نظام جو ہم نظام کی باتیں کرتے ہیں، یہ نظام پوری دنیا نے دیکھا کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جب تخت نشین ہوتے ہیں تو آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھ لیں، حضرات حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھ لیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا دین تخت پر تھا تو ہر طرف خوشحالی تھی، رب کائنات کی مہربانیاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک آدمی جس کے پاس گھوڑے ہیں پھر وہ امیر ہو جاتا ہے، اس کے گھوڑوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہیں، یا تو مدینے کا چارہ لینا چھوڑ دے یا پھر مدینے سے باہر نکل جا، اپنے گھوڑوں کو لے جا، وہاں پر ان کو کھلا پلا، یہاں پر پھر تو نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ یہ ہے دوستو لوگو، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے صحیح معنوں میں ریاست مدینہ۔ آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ کہ تو امیر ہو گیا ہے، تیرے گھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے نا کہ چارہ 50 کا ہے تو تو فوری طور پر وہ چارہ 50 کا لے گا، لیکن جو ایک بکری والا ہے، جو ایک غریب شخص ہے، وہ کیسے چارہ خریدے گا؟ اس لیے یا تو مدینہ پاک کا چارہ نہیں خرید سکتا، یا تو یہاں پر رہ نہیں سکتا۔ یہ ہے دوستو نظام مصطفیٰ، یہ ہے دوستو ریاست مدینہ، جس کی صحیح معنوں میں ریاست مدینہ، جس کی مثالیں موجود ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں مثالیں موجود ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں میں مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی نظام مصطفیٰ آئے گا تو رب کائنات بھی کرم نوازی فرماتا ہے، رب کائنات بھی مہربانی فرماتا ہے۔ جب بھی اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ تعالی اس ملک میں خوشحالی ہوگی، اور نظام مصطفیٰ کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے،
آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، محنت کر کے کوشش کر کے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔